فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد دوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 14 پڑھیں گے۔ تیسرا باب، آ حضرت کی تاریخ ولادت، آپ کے معجزات جو وقت ولادت ظاہر ہوئے کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 129۔ مؤلف کتاب انوار نے روایت کی کہ آ حضرت کی ولادت سے پہلے کاہن، شیاطین اور جادوگر وغیرہ نے بہت سرکشی اور گمراہی پھیلا رکھی تھی اور عجیب عجیب باتیں ان سے ظاہر ہوتی تھیں۔ شیاطین آسمانوں پر جا کر وہاں کی باتیں سنتے اور کاہنوں سے بیان کر دیتے تھے۔ یمامہ میں 2 کاہن بہت مشہور تھے جو اپنے زمانے کے تمام کاہنوں سے بڑے ہوئے تھے۔ ایک ربی بن ازن جس کو ستی کہتے تھے، وہ تمام کاہنوں سے زیادہ جاننے والا تھا۔ دوسرا دشک بن حائلہ یمنی تھا۔ ستا عجیب الخلقت تھا۔ خدا نے اس کو گوشت کا لوتھڑا پیدا کیا جس کے جسم میں سوائے سر کے کہیں ہڈی نہ تھی۔ اس کو کپڑے کے مانند لپیٹ دیا جاتا تھا۔ جب اس کے جسم کو کھولتے ایک بوریے پر ڈال دیتے تھے۔ وہ رات کو چند لمحے سوتا تھا اور تمام شب آسمان کو دیکھتا رہتا۔ جب بادشاہان وقت اس کو طلب کرتے تھے اس کو پٹارے میں رکھ کر لے جاتے تھے۔ وہ ان کو رموز و اسرار سے آگاہ کرتا تھا اور ان کے آئندہ حالات کی خبر دیا کرتا تھا۔ وہ پشت کے بل پڑا رہتا، اس کی آنکھ اور زبان کے سوا کوئی عضو حرکت نہ کر سکتا تھا۔ ایک رات اسی طرح پڑا ہوا آسمان کی جانب نظر کر رہا تھا۔ ناگاہ اس نے ایک بجلی کو دیکھا جو چمکی اور اس کی روشنی تمام اطراف دنیا پر پھیل گئی۔ پھر ستارے ٹوٹنے لگے اور ان سے دھواں پھیل رہا تھا۔ وہ نیچے آتے اور آپس میں ٹکرا کر زمین میں غائب ہو جاتے۔ یہ دیکھ کر اس پر بڑی دہشت طاری ہوئی۔ دوسری رات اس نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے چلیں۔ وہاں پہنچ کر اس نے آسمان کے کناروں پر نگاہ کرنا شروع کی۔ ناگاہ اس نے بہت چمکتا ہوا ایک نور دیکھا جس کی روشنی ہر ایک پر غالب تھی اور تمام آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے ہوئے تھی۔ یہ دیکھ کر اس نے غلاموں سے کہا کہ مجھے نیچے لے چلو، میری عقل حیران ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری موت قریب آ گئی ہے اور کوئی سخت حادثہ ہونے والا ہے۔ گمان یہ کہ پیغمبر ہاشمی کا خروج ہونے والا ہے۔ اس نے صبح کو اپنے عزیزوں اور قوم کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ عجیب علامتیں اور عظیم کیفیتیں مشاہدہ کر رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ہر شہر کے کاہنوں سے اس کی حقیقت معلوم کروں۔ پھر ہر شہر میں خط لکھ کر قاصد بھیجے اور وشق کو ایک نامہ لکھا۔ اس نے جواب میں تحریر کیا، جو کچھ آپ نے دیکھا میں نے بھی مشاہدہ کیا ہے، عنقریب اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ ایک خط زرقا ملکہ یمن کو بھی لکھا جو اس طرف کے کاہنوں میں سب سے زیادہ جاننے والی تھی اور اپنے گرد و نواح میں سحر و کہانت میں ہر ایک پر غالب تھی۔ اس کی بینائی بہت تیز تھی کہ 3 روز کے راہ سے اسی طرح دیکھ لیتی تھی جس طرح اپنے قریب سے دیکھا کرتی تھی۔ اگر کوئی دشمن اس سے جنگ کا ارادہ کرتا تو وہ چند روز بیشتر اپنی قوم کو آگاہ کر دیتی تھی کہ فلاں دشمن تمہاری طرف آنے والا ہے اور لوگ اپنی مدافعت کر لیا کرتے تھے۔ جب ستی نے اس کو خط لکھا اور قاصد روانہ ہوا، 3 روز کی راہ باقی تھی کہ زرقا نے اس کو دیکھ لیا اور اپنی قوم سے کہا کہ ایک سوار آ رہا ہے جس کی پگڑی میں ایک خط نظر آتا ہے۔ 3 روز کے بعد قاصد نے پہنچ کر خط دیا۔ اس نے کہا کہ بری خبر لایا ہے۔ ستی نے نور لامہ اور روشنی وغیرہ کے بارے میں دریافت کیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، لوگوں کی موت کا زمانہ اور بچوں کے یتیم ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ فرزندان عبد مناف میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
بے اختلاف پیغمبر ہوں گے۔ پھر جواب لکھا کہ یہ پیغمبر ہاشمی کے ظہور کی علامتیں ہیں۔ میرا یہ خط پڑھ کر خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ اور تاخیر مت کرنا، بلکہ فوراً مکے کی جانب روانہ ہو جاؤ۔ میں بھی اسی طرف آتی ہوں، شاید تم سے میری ملاقات ہو جائے اور ہم دونوں اس امر کی حقیقت معلوم کریں گے۔ اگر وہ پیدا ہو چکا ہے تو اس کے ہلاک کی تدبیریں کریں گے اور قبل اس کے کہ اس کا نور پھیلے اس کو بجھا دیں گے۔ جب یہ خط ستی کو ملا اور وہ مضمون سے مطلع ہوا تو بآواز بلند رویا، پھر اسی وقت مکے کی جانب روانہ ہو گیا اور اپنے اصحاب سے کہتا گیا کہ میں روشن آگ کی جانب جا رہا ہوں، اگر اس کو بجھا سکو تو واپس آؤں گا ورنہ تم کو ودا کرتا ہوں، پھر وہاں سے شام چلا جاؤں گا۔ جب وہ مکہ پہنچا، ابو جہل، شیبہ، عتبہ اور عاص بن وائل قریش کی ایک جماعت کے ساتھ اس کے استقبال کے لیے آئے اور بولے کہ اے ستی، یقیناً تم کسی امر عظیم کے سبب آئے ہو، اگر تمہاری کوئی حاجت ہے تو پوری کی جائے گی۔ ستی نے کہا خدا تم کو برکت دے، میری کوئی حاجت نہیں ہے، بلکہ تم کو جو کچھ گزر چکا اور جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے وہ سب خدا کے الہام کرنے کے مطابق بتانے آیا ہوں۔ وہ تمہارے زمانے کے سربراہ لوگ جو ہمیشہ مستحق مدح و ثنا تھے، یعنی فرزندان عبد مناف کہاں ہیں؟ آیا ہوں کہ ان کو اس بشیر و نذیر کی خوشخبری دوں جس کے انوار عنقریب ظاہر ہونے والے ہیں۔ عبد المطلب اور ان کی اولاد کے بہادر اور شیر کہاں ہیں؟ قریش کو اس کی یہ باتیں پسند نہ آئیں اور وہ لوگ واپس چلے گئے۔ پھر حضرت ابو طالب اور تمام اولاد عبد المطلب اس کے پاس آئے۔ وہ کعبے کے نزدیک بیٹھا تھا۔ ان لوگوں نے آپس میں طے کیا کہ ہم پہلے اس سے اپنا نسب وغیرہ بیان نہ کریں تاکہ اس کے علم کا اندازہ ہو سکے، اور حضرت ابو طالب نے اپنی تلوار اور نیزہ ستی کے غلام کو ہدیہ کر دیا اور ستی کے پاس آئے۔ قبل اس کے کہ غلام ستی سے یہ حال بیان کرے، ابو طالب نے سلام کیا۔ ستی نے کہا آپ پر بھی سلام اور نعمتیں گوارا ہوں، عرب کے کس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ ابو طالب نے مزاحاً فرمایا کہ بنی ہمام سے۔ اس نے کہا اے بزرگ، میرے قریب آ کر اپنا ہاتھ میرے چہرے پر ملیے۔ ابو طالب نے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھا تو اس نے کہا خدائے دانا و بینا کی قسم، آپ ہی صاحب اخلاق و عہود بلند ہیں، آپ ہی میرے غلام کو ہدیتاً نیزہ خطی اور شمشیر ہندی عطا کی، بے شک آپ ہی قوم کے بہتر لوگوں میں سے ہیں، آپ اور آپ کے بھائی سے شریف ترین خلائق پیدا ہوں گے، یقیناً آپ اور آپ کے ہمراہی نسل ہاشمی سے ہیں جو اہل خیر میں سب سے بہتر تھے، اور آپ ہی پیغمبر مختار کے چچا ہیں جن کی مدح کتب و اخبار میں کی گئی ہے۔ اپنے نسب کو مجھ سے نہ چھپائیے کیونکہ میں آپ کو اور آپ کے نسب کو اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ یہ سن کر ابو طالب کو تعجب ہوا اور فرمایا اے ستی، تم نے سچ کہا اور صحیح خصلتیں بیان کی، اب ہم کو ان باتوں سے آگاہ کیجیے جو ہمارے زمانے میں ہم لوگوں پر واقع ہوں گی۔ ستی نے کہا کہ ہمیشہ باقی رہنے والے اور بغیر ستون کے آسمان کو بلند کرنے والے خدائے یکتا کی قسم، عبداللہ کے ہاں بہت جلد ایک فرزند پیدا ہوگا جو لوگوں کو رشد و صلاح و خیر و احسان کی ہدایت کرے گا اور بت پرستوں کو ہلاک کرے گا، اور اس کے امور میں اس کا چچا زاد بھائی مددگار ہوگا جو صاحب شکوہ و دبدبہ ہوگا اور اپنی تیغ آبدار سے کافروں کے دماغ درست کر دے گا، اور اس میں شک نہیں کہ آپ ہی اے ابو طالب اس کے والد ہوں گے۔ ابو طالب نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اس پیغمبر کی صفتیں بیان کیجیے۔ ستی نے کہا اچھا، مجھ سے صحیح حالات سنیے۔ بہت جلد ایک بلند مرتبہ پیغمبر ظاہر ہوگا جس کی صفت میں زبان ستی گنگ ہے، وہ نہ بہت کوتا قد ہوگا نہ بہت بلند، جس کا سر گول ہوگا، اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک علامت ہوگی، وہ سر پر امامہ باندھے گا، اس کی پیغمبری قیامت تک باقی و قائم رہے گی، وہ اہل تہامہ کا سردار ہوگا، تاریکی میں اس کے چہرے سے نور ساطع ہوگا، جب وہ مسکرائے گا اس کے دانتوں کے نور سے دنیا روشن ہو جائے گی، اس کے مانند دنیا میں کوئی خلق میں پیدا نہیں ہوا، شیریں زبان اور خوش بیان ہوگا، زہد و تقوی خشوع و عبادت میں اس کا مثل نہ ہوگا، تکبر اور رعونیت کا اس میں نام و نشان نہ ہوگا، جب کوئی بات کرے گا صحیح و درست کرے گا، اس سے کوئی سوال کیا جائے گا تو صحیح جواب دے گا، اس کی ولادت پاکیزہ ہوگی،
نسب اس کا طاہر و مطہر ہوگا، وہ عالمین کے لیے رحمت ہوگا، اس کے نور سے عالم روشن ہو جائے گا، مومنوں پر مہربان، اپنے ہمراہیوں پر رحیم ہوگا۔ اس کا نام توریت و انجیل میں نمایاں ہے، غریبوں کا فریاد رس اور کرامتوں سے موصوف ہوگا۔ اس کا نام آسمان میں احمد اور زمین میں محمد ہے۔ ابو طالب نے کہا اس شخص کا وصف بیان کیجئے جس کے بارے میں آپ نے بتایا کہ اس کا معین و مددگار ہوگا۔ اس نے کہا کہ وہ بزرگ بھی سید و سردار ہوگا، زیغم شیر شکار، نیک کرداروں کا پیشوا اور کفار سے انتقام لینے والا ہوگا، مشرکوں کو موت کا زہر آلودہ پیالہ پلائے گا، شیروں کا پتا پانی کرے گا، ہمیشہ لڑائیوں میں یاد خدا کرے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وزیر ہوگا اور ان کے بعد ان کی امت میں امیر و پیشوا ہوگا۔ توریت میں اس کا نام بریہ اور انجیل میں ایلیا اور قوم میں علی ہوگا۔ تھوڑی دیر خاموش ہو کر غور و فکر کرنے لگا، پھر ابو طالب کی جانب متوجہ ہو کر بولا، اے سید و بزرگوار، میرے چہرے پر دوبارہ ہاتھ رکھیے۔ ابو طالب نے اپنا دست مبارک اس کے منہ پر رکھا تو اس نے ایک آہ درد کھینچی اور کہنے لگا کہ اے ابو طالب، اپنے بھائی عبداللہ کا ہاتھ پکڑو، کیونکہ تمہاری سعادت ظاہر ہے، تم کو خوشخبری ہو بلندی مرتبہ اور رفعت شان کی، کیونکہ وہ دونوں کرامت کی شاخیں تمہارے درخت سے برآمد ہوں گی۔ محمد تمہارے بھائی سے ہوں گے اور علی تم سے پیدا ہوں گے۔ غرض کہ ابو طالب یہ تمام باتیں سن کر بہت خوش ہوئے اور اس کی یہ سب باتیں اہل مکہ میں مشہور ہوئی تو ابو جہل نے کہا کہ یہ پہلی بلا ہے جو بنی ہاشم کی طرف سے ہم لوگوں پر نازل ہوئی ہے۔ جیسا کہ تم لوگوں نے سطحی کی باتیں عبداللہ اور ابو طالب کے فرزند کے بارے میں سنی کہ وہ دونوں ہمارے دین کو فاسد کریں گے، یہ سن کر ابو طالب نے کھڑے ہو کر پکار کر فرمایا کہ اے گروہ قریش، اپنے دلوں سے غم و غصے کو دور کرو اور سطح سے جو کچھ سنا ہے اس سے انکار نہ کرو، کیونکہ ہم ہی مادر ہر شرف و کرامت ہیں جو مکہ میں ظاہر ہو چکی ہیں، اور جو کچھ سطح نے بیان کیا ہے اس کی علامت آشکار ہے اور وہ سب امور جلد ظاہر ہوں گے، اس کے خلاف نہ ہوگا۔ پھر ابو طالب سطح کو اپنے گھر لے گئے اور اس کا بہت احترام و اکرام کیا۔ ابو جہل کے سینے میں حسد کی آگ روشن ہوئی اور شر و فتنہ شروع کیا۔ اس کے ساتھ بدماشوں کی ایک جماعت بھی اس کی معین و مددگار ہو گئی۔ ابو طالب کو معلوم ہوا تو ابہت کی جانب گئے اور اہل فساد کے مجمع کو وعدہ اور وعید کے ساتھ منتشر کر دیا اور ان سب کو کعبے کے قریب جمع کیا۔ اس وقت منبع بن الحجاج نے کھڑے ہو کر کہا، اے ابو طالب، ہم کو آپ کی بلندی مرتبہ اور عز و شرف میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کی جلالت و نجابت و ہدایت وغیرہ عالم پر روشن و آشکار ہے، لیکن آپ کی دانائی پر تعجب ہے کہ کاہن کی باتوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ شاید آپ کو نہیں معلوم کہ وہ شیطان کے فریب و کذب و افتراء کا مصدر ہوتے ہیں۔ دوبارہ اس کو مجمع میں لائیے تاکہ ہم بھی امتحان کر لیں، شاید اس کی سچائی اور جھوٹ کی علامتیں ہم پر ظاہر ہو جائیں، جس سے دلوں کے شکوک و اختلاف رفع ہوں۔ ابو طالب نے حکم دیا تو ستی کو لوگ مجمع میں دوبارہ لائے۔ اس نے آواز بلند کہا، اے گروہ قریش، یہ کیسا انتشار و تکذیب اور اختلاف ہے جو تم سے سنا اور دیکھتا ہوں کہ اس بارے میں جو میں نے صاحب برہان، بتوں کو توڑنے والے اور کاہنوں کو ذلیل کرنے والے پیغمبر کے بارے میں بیان کیا ہے۔ واللہ میں اس کے ظہور سے راضی نہیں ہوں، کیونکہ اس کے زمانہ ولادت کے قریب علم کاہنان باطل ہو جائے گا اور اس وقت سطح کی زندگی کی بھی خیر نہیں ہوگی، وہ بھی موت کی تمنا کرے گا۔ اگر تم کو میرے بیان کی تصدیق ہی منظور ہے تو اپنی ماؤں اور عورتوں کو بلاؤ تاکہ میں عجیب امور تم پر ظاہر کروں۔ لوگوں نے کہا، شاید تو غیب کے حالات جانتا ہے۔ اس نے کہا، نہیں، مگر ایک جن میرا مصاحب ہے جو فرشتوں سے خبریں سن کر مجھے آگاہ کرتا ہے۔ ان لوگوں نے مکے کی تمام عورتوں کو مسجد میں جمع کیا سوائے آمنہ اور فاطمہ بنت اسد کے، جن کو عبداللہ اور ابو طالب نے اجازت نہ دی۔ جب وہ عورتیں آ گئیں، سطح نے مردوں کو الگ کر دیا اور عورتوں کو اپنے پاس بلایا اور ان کی جانب غور سے دیکھا اور خاموش ہو گیا۔ عورتوں نے پوچھا کہ بولتے کیوں نہیں؟ سطح نے پھر آسمان کو دیکھا اور کہا کہ حرمین کی حرمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم میں 2 عورتیں نہیں ہیں جن میں ایک اس فرزند سے حاملہ ہے جو لوگوں کی رشد و خیر کی جانب
ہدایت کرے گا، اور دوسری خاتون حاملہ ہونے والی ہے مومنوں کے بادشاہ سے، جو تمام اوصیاء انبیاء کا سردار اور علوم مرسلین کا وارث ہوگا۔ پھر وہ دونوں خواتین بھی بلائی گئیں۔ سطح نے آمنہ کی طرف دیکھا اور فریاد کی، رویا اور بولا، اے صاحبان شرف و عزت، خدا کی قسم یہی خاتون پیغمبر برگزیدہ اور رسول پسندیدہ سے حاملہ ہے۔ پھر آمنہ کو سامنے بلایا اور کہا کہ آپ حاملہ نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، بے شک ہوں۔ اس نے کہا، اب مجھ کو اپنی باتوں پر زیادہ یقین ہو گیا، یہی بہترین زمانے عرب و عجم ہیں، جو بہترین خلائق اور بتوں کے برباد کرنے والے رسول سے حاملہ ہیں۔ افسوس ہے عرب کے وہ لوگوں پر، یقیناً اس کے ظہور کا زمانہ قریب آ گیا ہے، اس کا نور ظاہر ہے، گویا میں اس کے مخالفوں کو دیکھ رہا ہوں کہ قتل ہوئے، خاک و خون میں آلودہ پڑے ہیں۔ خوشا حال اس کا جو اس کی پیغمبری کی تصدیق کرے اور اس پر ایمان لائے گا، کیونکہ تمام روئے زمین پر اس کی سلطنت ہوگی۔ پر جناب فاطمہ بنت اسد کی جانب متوجہ ہوا اور ایک نعرہ مار کر بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو آواز بلند کہنے لگا کہ واللہ یہی فاطمہ بنت اسد ہے، جو اس امام کی ماں ہے جو بتوں کو توڑے گا۔ وہ ایسا بہادر ہوگا جو شجاعوں کی پیشانیاں زمین پر رگڑ دے گا۔ اس کی عقل میں کسی طرح کی کمی نہ ہوگی، کوئی بہادر اس کے مقابلے کی تاب نہ لائے گا۔ وہی شہسوار یکتا اور خدا کا شیر ہے، اس کا نام علی ہے، وہ خاتم الانبیاء کا چچا زاد بھائی ہے۔ ہائے ہائے، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس نے کیسے کیسے دلیروں اور بہادروں کو خاک مذلت میں ملا دیا ہے۔ قریش نے یہ باتیں سنی تو نیام سے تلواریں نکال کر سطح پر دوڑے۔ بنی ہاشم نے بھی اس کی حمایت میں تلواریں نکالیں اور ابو جہل نے کہا کہ مجھ کو راستہ دو کہ اس کاہن کو قتل کر دوں اور اپنے دل کی آگ اس کے خون سے بجھاؤں۔ ابو طالب نے یہ دیکھ کر اس پر حملہ کیا اور تلوار سے اس کا سر زخمی کر دیا کہ خون نجس اس کے چہرے پر جاری ہو گیا۔ ابو جہل ملعون اسی وقت چلائے گئے، اے سرداران قبائل، اس ذلت کو اپنے لیے پسند نہ کرو، سطح آمنہ اور فاطمہ کو قتل کر ڈالو تاکہ اس شر سے جو یہ کاہن بیان کرتا ہے محفوظ رہو۔ یہ سنتے ہی تمام قریش سطح پر حملہ آور ہوئے۔ بنی ہاشم کو ان سے مقابلے کی طاقت نہ تھی۔ مختصر یہ کہ فتنہ برپا ہوا، عورتیں کعبہ میں پناہ لے گئیں اور شور و غل برپا ہوا۔ آمنہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ وہ فرماتی کہ جب میں نے تلواریں دیکھی تو بہت خوفزدہ ہوئی۔ ناگہاں جو بچہ میرے شکم میں تھا حرکت میں آیا اور اس سے آواز ظاہر ہوئی، اسی کے ساتھ ہوا میں گرج کی سی آواز پیدا ہوئی، جس سے عقلیں زائل ہو گئیں اور عورتیں اور مرد سب بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر میں نے آسمان کی جانب نگاہ کی تو آسمان کے دروازے کھلے ہوئے دیکھے اور دیکھا کہ ایک سوار آگ کا ایک ہتھیار ہاتھ میں لیے ہوئے بلند آواز سے کہہ رہا ہے کہ تم کو رسول خدا کو ضرر پہنچانے کی طاقت نہیں۔ میں ان کا بھائی جبرائیل ہوں۔ اسی وقت میرا خوف اطمینان سے بدل گیا اور ہم سب اپنے اپنے گھروں کو واپس آئے۔ ابو طالب نے اپنے بھائی عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور کعبے میں جا کر بیٹھے۔ اس وقت ان کے پاس منبع بن الحجاج آیا اور بولا، خدا کا شکر ہے کہ آپ کی عزت و فضیلت اور غلبہ دنیا والوں پر ظاہر ہو گیا، لیکن آپ سے التماس یہ ہے کہ سطح کو قریش سے دور ہٹا دیجیے اور فتنہ و فساد کی آگ بجھا دیجیے۔ ابو طالب نے قبول فرمایا اور سطح کے پاس آئے، حقیقت حال اسے بیان کر کے معذرت چاہی۔ سطح نے کہا، اے ابو طالب، میں جاتا ہوں، لیکن جب وہ پیغمبر بشیر و نذیر ظاہر ہو تو میرا بہت بہت سلام ان کو پہنچائیے اور کہہ دیجیے گا کہ اس نے آپ کے آنے کی خبر دی تھی، مگر آپ کی قوم نے اس کو جھٹلایا اور آپ کی ہمسائیگی سے اس کو دور کر دیا۔ عنقریب ایک عورت بھی آنے والی ہے جو میری تمام پیشین گوئیوں کی تصدیق کرے گی اور جو کچھ میں نے بیان کیا اس بارے میں اس سے زیادہ بیان کرے گی۔ غر سطح کو ایک شتر پر باندھ دیا اور وہ روانہ ہو گیا۔ بنی ہاشم بھی اس کو کچھ دور پہنچانے کے لیے مکے سے باہر آئے۔ اسی اثنا میں ایک سواری نمایاں ہوئی جس پر ایک عورت سوار تھی، بہت تیزی کے ساتھ آ رہی تھی۔ سطح نے کہا، اے سرداران مکہ، آپ کے پاس زرقہ یمنی آ گئی۔ یہی باتیں ہو رہی تھی کہ زرقہ قریب آ گئی اور پکار کر بولی کہ اے گروہ قریش، آپ پر میرا بہت بہت سلام ہو اور آپ سے ہر شہر آباد رہیں۔ اپنا وطن ترک کر کے
آپ کی جائے پناہ کی طرف آ رہی ہوں تاکہ آپ کو ان چند امور سے آگاہ کروں جو بہت جلد ظاہر ہونے والے ہیں، اور آپ کے شہر میں بہت ہی عجیب باتیں رونما ہونے والی ہیں۔ اور چند اشعار پڑھے جو سطح کی تصدیق کر رہے تھے، اور کہا میں اس لیے آئی ہوں کہ آپ کو خوشخبری دوں اور لوگوں کے شر سے پرہیز کرنے کی ہدایت کروں، اور جس بات کی آپ کو خوشخبری دینا چاہتی ہوں وہ میرے واسطے وبال ہے۔ ادبا بھی موجود تھا، اس نے کہا یہ باتیں وحشت انگیز ہیں جو تجھ سے ظاہر ہو رہی ہیں، ہم کو اور خود اپنے کو ہلاکت و بربادی کی خبر دے رہی ہے۔ زرقا نے کہا اے ابو الولید، اسی خدا کی قسم جو لوگوں کے راستے پر طاق میں ہے کہ اسی وادی سے ایک پیغمبر مابعوث ہوگا جو لوگوں کو نیکی و صلاح کی دعوت دے گا اور فساد و خوریزی سے روکے گا، اس کے چہرے سے نور ساطع ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا۔ گویا میں دیکھ رہی ہوں کہ اس کی ولادت کے بعد ایک فرزند پیدا ہوگا جو اس کا معین و مددگار ہوگا اور حسب و نسب میں اس کے نزدیک ہوگا۔ وہ اپنے زمانے کے لوگوں کو ہلاک کرے گا اور شجاعان جہاں کو زمین کا پیوند بنائے گا، مارکوں میں دلیر اور میدانوں میں شیر ہوگا، اس کے بازو قوی ہوں گے، وہ جری خدا کا ولی ہوگا، اس کا نام امیر المومنین علی ہے۔ آہ آہ میں اس کو جس روز دیکھوں گی اور سخت مصیبت ہوگی مجھ پر جبکہ میں یکسو ہو کر اس کے ساتھ بیٹھوں گی۔ پھر چند اشعار حسرت و افسوس کے پڑھے اور بولی افسوس ہے، نالہ و فریاد کرنے سے کیا فائدہ ہے اس امر میں جو یقیناً ہونے والا ہے۔ شمس و قمر کے خالق کی قسم جس کی طرف تمام انسانوں کی بازگشت ہوگی، سطح نے جو کچھ تم سے کہا ہے سچ ہے، وہ نصیح کی خبروں میں سے ہے۔ پھر عبداللہ اور ابو طالب کی جانب سخت نگاہوں سے دیکھا۔ عبداللہ کو تو پہلے دیکھ چکی تھی اور پہچانتی تھی، کیونکہ عبداللہ جس سال یمن تشریف لے گئے قبل اس کے کہ آمنہ سے عقد کرے اور نور رسالت ان کی پیشانی سے منتقل ہو، وہ یمن میں ایک محل میں قیام فرما تھے۔ اس وقت زرقا کی نگاہ جو حضرت پر پڑی تو آپ سے عقد کی متمنی ہوئی اور ایک تھیلی اشرفیوں کی لے کر اپنے محل سے نکلی اور عبداللہ کی جانب دوڑی، آپ کو سلام کیا اور پوچھا کہ آپ عرب کے کس قبیلے سے، کہ آپ سے زیادہ خوبصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں عبداللہ بن مطلب ہوں جو ہاشم بن عبد مناف سردار شرفا اور مہمانوں کی ضیافت کرنے والے کے فرزند ہیں۔ زرقا نے کہا اے میرے سردار، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک بار آپ مجھ سے مقاربت کریں؟ یہ تھیلی آپ کے نظر کرتی ہوں، اس کے ساتھ ہی 100 اونٹ خرموں سے لدے ہوئے دوں گی۔ جناب عبداللہ نے فرمایا کہ دور ہو میرے سامنے سے، تیری صورت کس قدر قبیح ہے، شاید تجھ کو معلوم نہیں کہ ہم اس گروہ میں ہیں جو گناہ نہیں کرتے، اور اپنی تلوار نیام سے نکال کر اس پر حملہ کرنا چاہا۔ زرقا بھاگی اور ذلت کے ساتھ واپسی ہوئی۔ اسی وقت عبد المطلب محل میں داخل ہوئے اور برہنہ تلوار عبداللہ کے ہاتھ میں دیکھ کر واقعہ دریافت کیا۔ جناب عبداللہ نے بیان کیا، عبد المطلب نے فرمایا وہ عورت زرقہ یمنی ہے، چونکہ تمہاری پیشانی سے نور نبوت جلوہ گر دیکھا پہچان گئی اور چاہتی تھی کہ وہ نور خود حاصل کرے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے تم کو اس کے شر سے محفوظ رکھا۔ مگر مکے میں جب زرقا نے عبداللہ کو دیکھا، پہچان لیا اور سمجھ گئی کہ انہوں نے عقد کر لیا ہے اور وہ نور منتقل ہو چکا ہے، بولی کیا آپ وہی نہیں ہیں جن کو میں نے یمن میں دیکھا تھا؟ فرمایا ہاں وہی ہوں۔ پوچھا وہ نور کیا ہوا جو آپ کی پیشانی میں درخشا تھا؟ آپ نے کہا میری زوجہ آمنہ کے طاہر شکم میں ہے۔ اس نے کہا بے شک ایسا ہی شخص ایسے نور کا حامل ہو سکتا ہے۔ پھر بآواز بلند کہنے لگی اے صاحبان عزت و مراتب، وقت ظہور پیغمبر آخر الزمان جیسا کہ میں کہہ رہی ہوں نزدیک ہے، اور امر شیدنی کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ آج تو دن ختم ہو چکا، اب کل میرے پاس آپ لوگ آئیے گا تاکہ میں آپ لوگوں کو حقیقت حال سے آگاہ کروں۔ یہ سن کر وہ لوگ متفرق ہو گئے۔ رات ہوئی تو نصف شب کے بعد زرقا سطح کے پاس آئی اور کہا کہ آثار و علامات اس نور کے ظہور کے مشاہدہ کر رہی ہوں، وقت قریب آ گیا ہے، اب اس بارے میں آپ کیا مصلحت دیکھتے ہیں؟ سطح نے کہا کہ میری عمر آخر ہو چکی ہے، میں شام کی جانب جا رہا ہوں، وہیں تا وقت وفات قیام کروں گا۔ میں جانتا ہوں کہ اس نور کے بجھانے کی جو شخص بھی کوشش کرے گا وہ منقوب و محقور ہوگا۔ میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آمنہ کو دفع کرنے کے
درپے نہ ہونا، کیونکہ پروردگار آسمان و زمین اس کا محافظ ہے۔ اگر تو میری بات نہیں مانتی ہے تو مجھ سے دستبردار ہو جا، کیونکہ میں اس معاملے میں تیرے ساتھ نہیں دے سکتا۔ دوسرے روز صبح کو زرقا قاضی ہاشم کے پاس آئی، سلام کیا اور کہا کہ آپ لوگوں کے دل روشن ہوں گے جبکہ آپ کے درمیان وہ ظاہر ہوگا جن کے فضائل توریت، انجیل، زبور اور فرقان میں موجود ہیں۔ وائے ہو اس پر جو اس سے دشمنی کرے اور خوشا حال اس کا جو اس کی اطاعت کرے۔ یہ سن کر بنی ہاشم بہت خوش ہوئے اور ابو طالب نے فرمایا، اے زرقا، اگر ہم سے تیری کوئی حاجت ہو تو بیان کر کہ پوری کی جائے۔ اس نے کہا آپ سے میں مال چاہتی نہیں اور عزت افزائی کی آپ سے امید نہیں رکھتی، لیکن اتنا چاہتی ہوں کہ آمنہ سے ملاقات کرا دیجیے کہ میں ان سے ان امور کی تصدیق کروں جو میں نے بیان کیے ہیں۔ ابو طالب اس کو گھر لے گئے۔ جب اس کی نظر جناب آمنہ پر پڑی، اس کے پیروں میں لرزش ہوئی، اس کی زبان بند ہو گئی۔ بظاہر خوشی کا اظہار کیا اور اس مولود کے بارے میں پھر کچھ خبریں بیان کی اور واپس چلی گئی، لیکن دل میں آمنہ کے ہلاک کرنے کی ترکیبیں سوچ رہی تھی۔ آخر قبیلہ خزرج کی ایک عورت سے دوستی شروع کی جس کا نام تکنا تھا۔ وہ جناب آمنہ اور تمام زنانِ ہاشمی کی مشاطہ تھی۔ زرقا اس کے پاس شب و روز رہنے لگی۔ ایک روز تکنا رات کو بیدار ہوئی تو دیکھا کہ زرقا کے سر کے قریب ایک شخص بیٹھا ہوا اس سے باتیں کر رہا ہے۔ اس کی ایک بات یہ سنی کہ یمامہ کی کہانہ تہامہ میں آئی ہے، وہ اپنے ارادے سے بہت جلد پشیمان ہوگی۔ زرقا یہ سنتے ہی اچھل پڑی اور بولی، تو میرا یار و وفادار ہے تو اب تک میرے پاس کیوں نہ آیا؟ اس نے کہا تیری خرابی ہو، ہم پر سخت مصیبت نازل ہوئی ہے۔ ہم آسمانوں پر جا کے فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے، ان دنوں ہم کو آسمانوں سے بھگا دیا گیا۔ ہم نے آسمانوں پر ایک منادی کو ندا دیتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ خدا نے ارادہ کر لیا ہے کہ بتوں کو توڑنے والا اور عبادت ظاہر کرنے والے کو پیدا کرے۔ فرشتوں کی فوج نے ہم کو تیر ہائے شہاب سے مار کر بھگا دیا اور اب آسمانوں کے راستے ہمارے واسطے بند ہو گئے۔ ہم اس لیے آئے ہیں کہ تجھ کو آگاہ کر دیں تاکہ تو پرہیز کرے۔ زرقا نے کہا دور ہو میرے پاس سے، اس فرزند کی ہلاکت میں مجھ سے جس قدر کوشش ہو سکتی ہے ضرور کروں گی۔ یہ سن کر اس شخص نے چند اشعار پڑھے جن کا مطلب یہی تھا کہ میں نے جو شرط خیر خواہی تھی پوری کر دی اور میں جانتا ہوں کہ تیری کوشش بیکار ہے، وبال دنیا و عقبہ کے سوا کچھ حاصل نہیں۔ بے شک خداوند عالم اپنے پیغمبر کی مدد کرے گا اور ہر ایک کاہن و ساحر کے شر سے اس کو محفوظ رکھے گا۔ اسی قسم کی بہت سی باتیں کر کے وہ شخص غائب ہو گیا۔ تکنا نے یہ تمام باتیں سن لی۔ صبح کو زرقا کے پاس آئی اور پوچھا تم رنجیدہ و غمگین کیوں ہو؟ اس نے کہا بہن میں تم سے اپنا راز پوشیدہ نہیں رکھنا چاہتی۔ جس غم نے مجھ کو میرے وطن سے آوارہ کیا، اسی عورت کے بارے میں جو اس فرزند سے حاملہ ہے، جو بتوں کو توڑے گا اور ساحروں اور کاہنوں کو ذلیل کرے گا اور مکانوں کو ویران کرے گا۔ تو نہیں جانتی کہ آتش سوزا میں جلنے پر صبر کرنا دشمنوں سے ذلت و خواری اٹھانے سے زیادہ آسان ہے۔ اگر آمنہ کے مار ڈالنے میں کوئی مددگار ہو جائے تو یقیناً اس کو جو آرزو اور خواہش ہوگی میں پوری کروں گی اور اس کو مالدار بنا دوں گی۔ پھر ایک تھیلی اشرفیوں کی نکال کر تکنا کے سامنے ڈال دی۔ تکنا نے جو اشرفیوں کو دیکھا پگھل گئی اور بولی بہن تو نے بڑے سخت کام اور امر عظیم کا ذکر کیا۔ چونکہ بنی ہاشم کی عورتوں کی مشاطہ ہوں، شاید تیری کچھ مدد کر سکوں۔ زرقا نے کہا کہ ایسا کر کہ جب آمنہ کے آرائش کے لیے اس کے پاس جائے اور اس کی مشاطلگی میں مشغول کر لے، اس وقت یہ زہر آلود خنجر گھونپ دے۔ زہر اس کے بدن میں پہنچ جائے گا تو یقیناً اس کو ختم کر دے گا۔ چونکہ تجھ پر خوبہ لازم ہوگا، میں تیری طرف سے 10 خوبہ دے دوں گی اور جتنی مجھ میں طاقت ہے تیرے چھڑانے اور بچانے میں کوشش کروں گی۔ تکنا نے کہا مجھے منظور ہے، لیکن تو اس وقت تمام بنی ہاشم کے مردوں اور اہل مکہ کو اپنی باتوں میں لگائے رکھنا تاکہ میں بے خوف ہو کر تیری خواہش پوری کر سکوں۔ زرقا نے کہا ایسا ہی ہوگا۔ دوسرے روز زرقا نے تمام اہل مکہ کو دعوت کی
اور کافی شراب کا انتظام کیا، بہت سے اونٹوں کو نہر کرائے اور لوگوں کو کھانے پینے میں مشغول کر دیا، اور تکنا سے کہا کہ اب وقت فرصت کو غنیمت سمجھو اور میرے کام کے پورا کرنے میں پوری کوشش سے میرا کام لے، میرے کام کے پورا کرنے میں پوری کوشش سے کام لے۔ تکنا وہ زہر آلود خنجر لے کر آمنہ کے پاس پہنچی۔ آمنہ نے اس کو انعام و اکرام سے نوازش کی اور کہا کہ آج تجھ کو دیر کیوں ہوئی؟ تیری ایسی عادت تو نہ تھی کہ تو اتنی دیر مجھ سے جدا رہے۔ تکنا نے کہا اے خاتون، پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، اگر آپ کی مہربانی مجھ پر نہ ہوتی تو میری حالت بد سے بدتر ہو گئی ہوتی۔ آئیے میں اب آپ کو آراستہ کر دوں۔ آمنہ اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ تکنا نے آپ کے بالوں میں کنگھی کی، پھر وہی زہر آلود خنجر نکالا کہ ان کو ہلاک کرے۔ باجازت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایسا معلوم ہوا کہ کسی نے اس کا دل پکڑ لیا اور ایک پردہ اس کی آنکھوں کے سامنے پڑ گیا، اور کسی نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا کہ خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑا، اور اس خنجر سے وہ حسرتہ کی آواز بلند ہوئی۔ جناب آمنہ نے پلٹ کر دیکھا تو خنجر نظر آیا۔ چیخ اٹھی عورتیں، ان کی آواز سن کر ہر طرف سے دوڑی آئیں اور تکنا کو پکڑ لیا۔ پوچھا اے ملونہ، آمنہ کو کس خطا پر ہلاک کرنا چاہتی تھی؟ اس نے کہا میں ان کو مار ڈالنا چاہتی تھی، لیکن خدا کا شکر ہے جس نے اس بلا کو ان سے رفع کر دیا۔ آمنہ تو سجدے میں جھک گئیں۔ عورتوں نے اس فعل شنیع کا سبب دریافت کیا تو اس نے زرقا کا پورا قصہ بیان کیا اور کہا زرقا کو پکڑو قبل اس کے کہ تمہارے قابو سے نکل جائے۔ یہ کہتے ہی اس کی جان نکل گئی۔ یہ بات فوراً ہی مشہور ہو گئی اور بنی ہاشم کے چھوٹے بڑے سب آن پہنچے۔ زرقا کی حرکت معلوم کر کے اس کی تلاش میں ہر طرف دوڑے پڑے۔ ابو طالب نے مکہ میں منادی کرا دی کہ زرقا منوس کو گرفتار کرو، وہ باہر نہ جانے پائے۔ اس ملونہ کو بھی یہ خبر مل گئی اور وہ مکے سے بھاگ کر نکل گئی۔ اہل مکہ ہر طرف سے اس کی تلاش میں پھرتے رہے مگر کہیں سراغ نہ ملا۔ سطیح کو جب یہ حال معلوم ہوا، اپنے غلاموں کو حکم دیا تو وہ اس کو لے کر آئے۔ سطیح اس کو اپنے ساتھ لے کر شام کی طرف چلا گیا۔ جناب آمنہ برابر بشارت آمیز آوازیں ارض و سما سے سنا کرتی تھیں اور جناب عبداللہ سے بیان کیا کرتی تھی۔ عبداللہ ان کو تمام باتیں پوشیدہ رکھنے کی ہدایت فرمایا کرتے تھے۔ آمنہ کو حمل کی گرانی بالکل معلوم نہ ہوتی تھی۔ جب ساتواں مہینہ شروع ہوا، جناب عبدالمطلب نے عبداللہ کو بلایا اور فرمایا آمنہ کے ولادت کا زمانہ قریب ہے اور ہمارے پاس اتنا سامان نہیں ہے کہ اس نومولود کا عقیقہ و ولیمہ شایان شان ہو سکے، لہٰذا مدینہ جا کر تمام چیزیں خرید لاؤ۔ جناب عبداللہ جب مدینہ تشریف لے گئے اور وہیں رحمت الہی سے ملحق ہوئے۔ اہل مکہ کو معلوم ہوا تو تمام مکے والے ان کے غم میں روئے۔ اس کے بعد قطب راوندی نے بہت سے معجزات جن میں بیشتر ذکر کیے جا چکے تحریر کی ہیں، اگرچہ کتاب انوار اور کتاب شاہزان دوسری حدیثوں کی تمام کتابوں کے مقابلے میں ادبار و وثوق میں ہم پلہ و ہم درجہ نہیں ہیں، تاہم چونکہ یہ حالات و معجزات معتبر حدیثوں کی تائید میں تھے اس لیے بیان کیے گئے اور اکثر بخوف طوالت و تکرار ساقط کر دیے گئے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر کتاب کا تیسرا باب حضرت کی تاریخ ولادت، آپ کے معجزات جو وقت ولادت ظاہر ہوئے، اپنے اختتام کو پہنچا، اور یہیں پہ ہم کتاب کے پارٹ نمبر 13 کا بھی اختتام کرتے ہیں۔ پارٹ نمبر 14 کا آغاز، چوتھا باب حضرت کے ایام رضایت و نشوونما سے لے کر بعثت کے زمانے تک کے حالات و معجزات جو حضرت سے ظاہر ہوئے سے کریں گے انشاءاللہ۔